بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو مشہور صحابی اور کاتب وحی حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار میں قبیلہ خزرج سے ان کا خاندانی تعلق ہے۔ یہ دربار نبوت میں وحی کے کاتب تھے اور یہ ان 6 صحابیوں میں سے ہیں جو عہد نبوی میں پورے حافظ قرآن ہو چکے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں فتوے بھی دینے لگے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کو سید القراء، سب قاریوں کا سردار کہتے تھے۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المنظر رکھی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ابو الطفیل کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ دربار نبوت سے ان کو سید الانصار یعنی انصار کا سردار کا خطاب ملا تھا اور حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سید المسلمین کا لقب عطا فرمایا تھا۔ ان کے شاگردوں کی فہرست بہت طویل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ان سے ارشاد فرمایا کہ اے ابی بن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے سورہ لم یکن پڑھ کر تمہیں سناؤں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا خدا نے میرا نام لے کر آپ سے فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے یہ کہنے لگے، ذکرت عند رب العالمین، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار میں میرا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز سنی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ضرور مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا کہ کسی نے بھی ایسی نہیں کی ہوگی۔ چنانچہ وہ نماز کے بعد جب خدا کی حمد و ثنا کے لیے بیٹھے تو انہوں نے ایک بلند آواز اپنے پیچھے سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے اللہ عز و جل، تیرے ہی لیے تعریف ہے کل کی کل اور تیرے ہی لیے بادشاہی ہے تمام کی تمام، اور تیرے ہی لیے بھلائی ہے سب کی سب، اور تیری ہی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ تیرے ہی لیے تعریف ہے، یقیناً تو ہر چیز کا قدرت والا ہے۔ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو ہو چکے، اور میری عمر کے باقی حصہ میں تو مجھے اچھے اعمال کی توفیق دے، اور تو ان اعمال کے ذریعے مجھ سے راضی ہو جا اور میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکل کر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے اور ماجرا سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پیچھے بلند آواز سے دعا پڑھنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ جا رہے تھے اور میں اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے پیچھے چل رہے تھے۔ ناگہان ایک بدلی اٹھی تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا اللہ عز و جل، ہم کو اس بدلی کی اذیت سے بچا لے اور اس بدلی کا رخ پھیر دے۔ چنانچہ بدلی کا رخ پھر گیا اور ہم دونوں پر بارش کی ایک بوند بھی نہیں گری۔ لیکن جب ہم دونوں قافلے میں پہنچے تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کی سواریاں اور سب سامان بھیگے ہوئے ہیں۔ ہم کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا یہ بارش جو ہم پر ہوئی تم لوگوں پر نہیں ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، حضرت ابی بن کعب نے بدلی دیکھ کر خدا سے دعا مانگی کہ ہم اس بارش کی ایذا رسانی سے بچ جائیں، اس لیے ہم پر بالکل بارش نہیں ہوئی اور بدلی کا رخ پھر گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم دونوں نے ہمارے لیے کیوں دعا نہیں مانگی؟
کاش تم ہمارے لیے بھی دعا مانگتے تاکہ ہم لوگ بھی اس بارش کی تکلیف سے محفوظ رہتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ کچھ ایسے ہے کہ ایک دن حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بخار کے مریض کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے ایسے بخار کی دعا مانگتا ہوں جو مجھے جہاد اور بیت اللہ شریف کے سفر اور مسجد کی حاضری سے نہ روکے۔ آپ کی دعا مقبول ہوئی۔ چنانچہ آپ کے صاحبزادگان کا بیان ہے کہ میرے باپ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت بخار رہتا تھا اور بدن جلتا رہتا تھا، مگر اس حالت میں بھی وہ حج و جہاد کے لیے سفر کرتے اور مسجدوں میں بھی حاضری دیتے تھے، اور اس قدر جوش و خروش کے ساتھ ان کاموں کو کرتے تھے کہ کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بخار کے مریض ہیں۔